فَكَلِّمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ، جس کی جتنی عقل ہے اتنی بات کرو، جس کو سمجھ میں نہ آئے اسے بات ہی مت کرو، خاموش رہو، کام کرتے رہو، خاموش رہو، اور آپ اس بیان سے اجتناب کرو۔ تو ہم نے جہاں تک ہو سکے وہاں تک پرہیز کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہمارے ایک ساتھی نے جامعہ مسجد بجنور میں ان کا بتایا ہوا قول نقل کیے۔ اس وقت چند علماء اکرام مجلس میں موجود تھے۔ اس بیان کے بعد اتنا ہنگامہ ہوا، اتنا ہنگامہ ہوا، اس قول کو پکڑ لیے یہ قول بالکل غلط ہے۔ آپ بھائی مولانا نے بیان کیا، مولانا بیان کرے یا مولانا کے کوئی اور بیان کرے، غلط غلط ہے، صحیح ہے کون بولے گا؟ میرے سے چھوٹے لوگوں کی تصدیق مجھے ضرورت نہیں ہے، میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط مجھ سے بڑا کہے۔ آپریشن صحیح ہوا، سکسس ہے یا ان سکسس ہے، کون کہے گا؟ اس سے بڑا سینئر کہے گا۔ یہ جونیئراں، چنن منن، چٹ پٹے، ٹنکواں، ان لوگوں کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے بڑے کون؟ علماء دارالعلوم، جو سب سے پہلے دعوت کے سرپرست، آج بھی سرپرست، آج بھی رہنما، آج بھی رہبر، آج بھی نمائندے، آج بھی محافظ، آج بھی انہی کی تائید ہمارے کام کے ساتھ شامل حال ہے۔ ہم سیدھے گئے، حضرت یہ درست ہے۔ اس کے بعد علماء اب کہنے لگے اس سے ملتا جلتا سوال اب تک دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں 1500 سوالات پہنچ چکے ہیں بغیر نام لیے کے۔ کتنے 1500۔ اب ہمارے اکابر جب سنے گئے جا کر کہنے لگے مولانا آپ اللہ کے لیے ایسی باتیں نہ کریں۔ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم 50 سے زائد مرتبہ سمجھا چکے ہیں، جو خود حضرت کے استاذ ہیں۔ مولانا یعقوب صاحب 20 سے زائد مرتبہ سمجھا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ ڈانٹ چکے ہیں۔ مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب دامت برکات حضرت کے نانا ڈانٹ چکے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ نور الحسن صاحب جو حضرت کے ماموں سختی کے ساتھ ان کو کہہ چکے ہیں یہ سب غلط ہے، ایسی باتیں مت بولا کرو۔ میں بولتا سوچے، میں کرتا سوچے، میں وہ ہوں، یہ ہوں، قطب مینار ہوں، تاج محل ہوں، کیا بول سکتے؟ میری بات مانو، نہیں کو تو جہنم میں جاتی۔ سوچنے کی بات، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، میں غلط کر رہا ہوں، مجھ سے بڑا مولانا یہ بات مت بولو۔ آج بولے حضرت تمہیں 2 جملے بولتی ہو مت بولو، نہیں بول جا۔ حضرت یہ بات مت بولو، نہیں بول جا۔ سوچنے کی بات، ارے اتنا بڑا دوسرے دن بیان میں کل رات مجھ سے کچھ لوگ مناظرہ کرنے تشریف لائے تھے۔ واہ جناب، مولانا ابراہیم صاحب تمہارے استاد اگر آپ کو سمجھا رہے ہیں، مناظرہ ہے وہ۔ دارالعلوم دیوبند آج سے 4 سال پہلے کی بات، جس میں خود میرے ماموں محترم مولانا ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم بذات خود اس مجلس میں موجود ہیں۔ جس وقت دارالعلوم کے لیے وفد گیا تو وفد جاتے ہی دارالعلوم والوں نے کہا آپ لوگ مہمان خانے میں رہیں،
ہم لوگ آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ اکرام کے ساتھ احترام کے، اس دن بھی اکرام احترام کیے. ضروری بات. 15 سے 20 اساتذہ جڑے بڑے بڑے، کہنے لگے آپ کے مولانا، اس سے پہلے مولانا الیاس صاحب دارالعلوم آتے تھے، مولانا یوسف صاحب دارالعلوم آتے تھے، مولانا انعام صاحب دارالعلوم آتے تھے، اور جب سے یہ ذمہ دار بنے ہیں تو انہوں نے ایک مرتبہ بھی دارالعلوم نہیں آئے، ایک بار بھی. حالانکہ ساس کا گھر اسی راستے پر ہے. لیفٹ ٹرن کیے تو لیفٹ ٹرن کرتے دارالعلوم کا دروازہ، جس روڈ پر سے ساس کے گھر کو جاتے ہیں سہارنپور کو، لیفٹ ٹرن کیے تو دارالعلوم کا دروازہ. آئندہ مرتبہ جب آؤ تو حضرت کو بلا لے کر آؤ. اور پھر دارالعلوم کے اکابر علماء نے آپ کے حضرت یہ غلط بولے، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. اس وقت نظام الدین میں بیٹھے ہوئے حضرت مولانا شوکت صاحب، ڈاکٹر شوکت صاحب اس وقت مجلس کے نمائندے تھے، اور حضرت کے مولانا کیا نام ان کا، اور ایک جمشید صاحب، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. ان دونوں کی موجودگی میں 15 سے 20 علماء نے ان کے بیانات پر اعتراض کیے. اب ان بزرگوں نے کیا کیا، 5 صفحات کی کارگزاری دارالعلوم کی لکھ کر کہنے لگے ہمارے اکابر علماء نے ان باتوں سے اجتناب کرنے کو کہا ہے. اٹھا کر پھینک کر کہہ دیے اس کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ارے وہ سن رہے ہیں؟ حوالہ میں وہ اوپن کیوں دے رہا ہوں؟ باحیات ہیں ابھی بھی باحیات ہیں، جا کر پوچھو. پھر جب دوبارہ سفر ہوا، دارالعلوم کے علماء نے کہا ہمارے اکابرین سے آپ لوگ گناہ میں شامل ہیں، آپ لوگ گناہ میں شامل ہیں. اگر آپ لوگوں نے جا کر ان کو سمجھایا نہیں، روکا نہیں، بتایا نہیں، ایسے غلط عقیدہ بیان کرنے سے تم ان کو بچائے نہیں، تو پوری تبلیغی جماعت جتنے لوگ اس کام میں چل رہے ہیں سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے. دعوت میں چلیں گے، روٹ بدلے گا. میرا شروع کا غلط روٹ پر تیزی کے ساتھ بڑھیں گے. بقول حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مقصد غلط مقصد کی طرف جتنا بھی مجاہدہ کرو گے جہنم کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. ہم تمہاری ذات سے کوئی اختلاف نہیں، تمہارے مال سے کوئی اختلاف نہیں، تمہارے نکاح سے کوئی اختلاف نہیں، تمہارے رشتے سے کوئی اختلاف نہیں. جو کر رہے ہو وہ تمہاری ذات کا ذاتی معاملہ ہے، نہ ہی تمہارے فارم ہاؤس سے ہماری کوئی اختلاف ہے، وہ سب تمہاری ذاتی معاملہ ہے. ہمارا اختلاف، دعوت کو خراب مت کرو، دعوت کو بدنام مت کرو، عقیدے کو خراب مت کرو، غلط عقیدہ بیان مت کرو، ایسے عقیدہ بیان مت کرو جس کے ذریعے سے یہ معصوم لوگ جو دعوت میں اس لیے چلتے ہیں تاکہ قبر ان کی قبر نہ بگڑے، ان کی حشر نہ بگڑے، یہ لوگ جنت میں جائیں اور اللہ کے نزدیک اجر کے قابل بنے. تمہارے عقیدہ ایسا بیان کر رہے ہو، یہ لوگ جب انتقال ہوں گے ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا، اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دے دیا جائے گا. مولانا جمعیت العلماء کے ایک بڑے عظیم شخصیت نے اتنا کہہ دیا، جتنے لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی وہ تمام اپنی نماز دوہرا لیں، وہ تمام اپنی نماز دوہرا لیں. کیوں؟ غلط عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. جب آ کر کہہ رہے ہیں، علماء کی جماعت کہہ رہی ہے تمہاری اتنی ضد،
اور یہ لوگ تمہاری محنت سے نہیں بنے، ہماری محنت سے بنے ہیں۔ تمہارے گھر میں کون آئے سو دعوت دینے؟ نظام الدین صاحب کیا؟ عربی کون آئے؟ علاقے کے ذمہ دار آئے۔ ان علاقوں میں محنت لگانے کے لیے علاقے والوں کا پسینہ بہا ہے، ان علاقوں میں افراد کو جوڑنے کے لیے علاقے والوں کی گشتیں لگی ہیں، ان علاقوں کو کھڑا کرنے کے لیے علاقے والوں کی قربانیاں لگی ہیں، ان علاقوں کو کھڑا کرنے کے لیے علاقے والوں کا پسینہ بہا ہے۔ تو اس سے ان علاقے والے اگر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، عقیدہ بگڑ رہا ہے، ایمان بگڑ رہا ہے، ان کا رخ بگڑ رہا ہے، تکلیف ہمیں ہوگی۔